الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک عظیم تحفہ لے کر آیا ہوں۔ جب انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، اور جب لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کس قدر محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ سماعت کریں کہ اللہ تعالی خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے جانوں پر ظلم کر لیں وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور معافی طلب کرے، اللہ معاف۔ پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز توبہ کے بارے میں، یعنی اگر آپ نے گناہ کر لی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے جانوں پہ ظلم کر چکا ہو اور گناہ کر چکا ہو تو اچھی طریقے سے وضو فرمائے اور 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ التوبہ کے نام سے، یعنی توبہ کی نیت سے، اور اس کے بعد استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے وہ بھٹکے ہوئے انسان، ہم لوگ بھٹکے ہوئے نا، بھٹکے ہوئے انسان میری طرف آ جاؤ، تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں تو ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر ایک جگہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور جو معصوم ہے، جن سے کوئی خطا نہیں ہے، وہ تو 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ ہمارا تو گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کرنے سے کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو میرا رب بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں۔ اور پھر ایک جگہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت پوری رات اپنے دست مبارک، دست رحمت کو پھیلائے رہتا ہے کہ اگر کوئی دن میں گناہ کیا ہے تو رات میں آ کر توبہ کرے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اسی طرح میرا رب پھر فرماتے ہیں کہ میرا رب دن بھر اپنے دست رحمت کو کھولے رہتا ہے کہ کوئی گنہگار رات میں گناہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اس لیے کہ بندے کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، اور یہ بندہ ہے کہ ہر وقت گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ استغفار کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس وقت تک معاف فرمائے گا جب تک کہ روح حلق میں نہ آ جائے، یعنی غرغر تک معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا رب کی کرم نوازی ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتے رہے اور آخری وقت میں اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور ایسا قبول کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہم نے جتنی گناہ کیے وہ سب گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں تبدیل کر کر ہمارے نام اعمال میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا کریم ہے کوئی دنیا میں؟
ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے. اور جب یہ بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے اولیاء اعظام ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں جن کی پچھلی زندگی گناہوں میں ملوث تھی، لیکن جب سچی توبہ انہوں نے کی تو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ پوری دنیا، یعنی 1000 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، ان بزرگان دین کا نام آج لیا جا رہا ہے اور لوگ جانتے ہیں. اللہ نے ان کے نام کو